السلام علیکم۔ دیکھیے مگر مجنوں کی آنکھ سے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنوں اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھدی تھی۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا یعنی رات سے مشابہت کی، اسی وجہ سے اس کو کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اسے کہا دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت نظر نہ آتا۔ اسی طرح محبت الہی کی آنکھوں اس کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس پر کہا کہ ایک صحرا والے نے ایک بار مجنوں کو دیکھا، غم کے بیاباں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے مجنوں، تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام پر خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی کے ذکر و نام لینے پر کس قدر سکون ملتا ہوگا نا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنوں لیلا کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا، تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا، خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کس کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ تو دیکھیں، یہ تو تھی دنیاوی محبت کہ مجنوں کو کچھ بھی نظر نہ آتا جب اسے لیلا کی یاد آتی۔ تو اگر ہمیں محبت الہی ہو تو کیا ہمیں کسی اور کا تصور آئے گا اس کی عبادت کرتے ہوئے؟ نہیں، ہمیں بھی خود کو اسی محبت میں اسی طرح گرفتار کرنا ہے کہ کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ جب ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، بس اپنے اللہ کو اس طرح یاد کریں کہ کسی کی پرواہ نہ رہے، کسی کی یاد نہ آئے۔ جب یاد خدا ہو تو